بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حسن الظن من حسن العبادہ، کہ بہترین گمان، اچھا گمان رکھنا یہ بہترین عبادت ہے، عبادت کا حسن ہے۔ حسن ظن یعنی کسی کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، من حسن العبادہ یہ بہترین عبادت ہے یا عبادت کے حسن میں سے ایک، یعنی جن عبادات کو عبادات حسنہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عبادات جو اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہیں، ان میں سے ایک حسن ظن یعنی اچھا گمان بھی رکھنا ہے۔ اچھا گمان اللہ کے ساتھ بھی رکھنے کا حکم ہے، بندوں کے ساتھ بھی رکھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادات بھی کریں اور پھر عبادات کے انجام دینے کے بعد اللہ جل شانہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے میری عبادات قبول کی ہوں گی، اور اس پر انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے مجھے مغفرت ملے گی، جہنم سے نجات ملے گی، اللہ جل شانہ اس کے توفیل مجھے جنت اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ حسن ظن ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ۔ بدگمانی سے ہر حال میں ہمیں منع کیا گیا۔ دیکھیے، جب بھی انسان کوئی عبادت انجام دیتا ہے تو عبادت کے انجام دینے کے وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میری یہ عبادت قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم میں سے ہر آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، دیگر عبادات بھی انجام دیتا ہے، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری عبادات عند اللہ مقبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ ہم نے جو فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو یہ عند اللہ مقبول بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ نے اس کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنے کی اجازت ہے۔ لہذا جب انسان نے اہتمام کر کے نماز کا آپ کو پڑھا ہے، نماز کی سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کو پڑھا ہے، تو پھر اللہ سے وہ حسن ظن رکھے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے یقیناً میری اس نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا، اور اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا ترتب ہوگا۔ بدگمانی، قرآن کریم نے ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی کو گناہ قرار دیا، یعنی کسی کے حوالے سے ذہن میں یہ بات پالنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے بھی بدگمانی رکھنا درست نہیں کہ اللہ نے ہماری عبادات قبول نہیں کی ہوں گی، ہماری عبادات رد ہو گئی ہوں گی۔ یہ مایوسی کی علامت، مایوسی سے منع فرمایا گیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا انسان جو عبادات انجام دے تو اس میں اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ نے میری ان عبادات کو قبول کیا۔ بدعملی یا کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ و استغفار کا اہتمام کرے۔ جب تہ دل سے توبہ استغفار کر لیں تو اب اپنے دماغ میں یہ بات نہ بٹھائیں کہ میری توبہ قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی، بلکہ اب حسن ظن رکھیں کہ جب میں نے دھیان اور توجہ کے ساتھ اور مکمل گریہ وزاری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے،
تو اللہ نے یقیناً میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہوگا، میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے حسن ظن رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ بہت سے لوگ حسن ظن رکھنے کا مطلب بڑا غلط سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی عبادات ادا کرے یا نہ کرے، بس اللہ سے حسن ظن رکھے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، مہربان۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزے بھی نہیں رکھے، گناہ پر گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی نمازیں پڑھو، روزے رکھو، گناہ سے اجتناب کرو، تاکہ کل آخرت کے دن جہنم کی سزاؤں سے بچ سکو، تو فوراً یہ جملہ کہتے ہیں تو اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ در حقیقت ایسا شخص خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ جل شانہ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ دھوکہ دہی کر رہا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر ایسے آدمی کو مغرور قرار دیا گیا۔ مغرور کا عربی میں معنی خود کو دھوکہ دینے والا، مغرور کا عربی میں معنی خود کو دھوکہ دینے والا۔ یہ آدمی در حقیقت خود کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ شیطان کے اصل میں مکر و فریب میں آ گئی۔ حسن ظن یہ نہیں ہے کہ انسان عبادت بھی نہ کرے، گناہوں سے بھی نہ بچے، پھر اللہ سے اچھا گمان لگا کر بیٹھ جائے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے۔ اللہ کی صفت جب بخشنے کی ہے، مہربان کی ہے، تو ان بطش ربک لشدید بھی اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ تو اس لیے کسی بھی حال میں انسان کو اس قسم کے حسن ظن کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اعمال تو کرے نہیں، صرف اللہ سے امید لگائے بیٹھا رہے۔ یہ محض دھوکہ ہے، خود کو دھوکے میں ڈالنا ہے، شیطان کے فریب میں آنا۔ حسن ظن یہ ہے کہ انسان اپنی بساط کے بقدر، اپنی وسعت کے بقدر اعمال کا اہتمام کرے، نیک اعمال بھی کرے، گناہوں سے اجتناب بھی کرے، پھر اس کے بعد اللہ سے امید لگائے، اللہ سے اچھا گمان رکھے کہ اللہ نے میری ان عبادات کو یقیناً قبول کیا ہوگا۔ اللہ جل شانہ ان عبادات کی توفیل میری مغفرت فرمائے گا، جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، اور پھر مجھے جنت اور اس کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو اعمال کے انجام دینے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا حکم۔ حسن ظن من حسن العبادہ، کہ حسن ظن یہ بہترین عبادت ہے۔ حسن ظن کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی بندوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے یہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں گھروں کے اندر، اور اسی طرح رشتہ داروں کے اندر، اعزاء اقربا کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب بدگمانی ہوتا ہے۔ بس بدگمانیاں دماغ میں پاری ہوئی ہیں کہ اس نے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ہمارے خلاف یہ منصوبہ بنا رہے ہوں گے، ہمارے خلاف یہ بات کر رہے ہوں گے۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو ہے آپس میں تنازعات کو، اختلافات کو اور جھگڑوں کا سبب بنتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں تو اس بات کا حکم ہے کہ اگر کوئی جو ہے بند کمرے میں ہو اور کسی خاتون کے ساتھ تنہا ہو، تو جب تک اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا، تب بھی وہاں پر ہمیں حسن ظن رکھنے کا حکم ہے کہ انسان اچھا گمان رکھے۔ البتہ لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے عمل سے اجتناب اور گریز کریں جو لوگوں کے لیے بدگمانی پیدا کرنے کا باعث بنے۔ تو حسن ظن، بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا، من حسن عبادہ، یہ بھی بہترین عبادت ہے، اس کو بھی عبادت قرار دی گئی۔ اظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ایمان والوں کے ساتھ تم اچھا گمان رکھو، بدگمانی سے خود کو بچاؤ، کیونکہ یہ بھی بہترین عبادت ہے۔ اور عبادت کے حسن میں سے یا عبادات حسنہ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان حسن ظن رکھے، اللہ کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے اور بندوں کے ساتھ بھی حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم